اطاعت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح یقین کے ساتھ اپنی جانوں کا استعمال صحیح کرو، اپنے مانوں کا استعمال صحیح کرو، اپنی نیتیں صحیح کرو، اپنا عمل صحیح کرو، اپنی ترتیب صحیح کرو. اس کو دین کہتے ہیں کہ جان مال کا استعمال بھی ہو، نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، ترتیب بھی صحیح ہو. اس لیے ہم لوگوں کو کہ تبلیغ میں پھرو اور کام کو سمجھو. پھرنا حجاب نہ بنے، میں تو پھرتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، بلکہ پھرنے کی وجہ سے چیزیں کھلے. سمجھ نہیں بات؟ ہاں، کہ ہمارا عمل بھی صحیح ہو جاوے، نیت بھی صحیح ہو جاوے، ترتیب بھی صحیح ہو جاوے. اس سے بنتا ہے دین. آپ نماز پڑھو گے تو نیت مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، یہ ہے نا. ہاں، مغرب کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، وہ اللہ کا فرض ادا کر رہا ہوں. پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے اور 3 رکعت پڑھیں گے. کیوں کہ 3 رکعت کا حکم ہے. مغرب میں 3 کی ترتیب ہے، مغرب میں 3 کی ترتیب ہے، فجر میں 2 کی ترتیب ہے. تو عمل بھی ہو، ترتیب بھی ہو اور نیت بھی ہو، اس سے بنتا ہے دین. سمجھنا ہی نہیں بات؟ ہاں، نبیوں کے ذریعے سے یہ چیز ہم کو سمجھائی گئی ہے کہ نیت بھی ہو، عمل بھی ہو، ترتیب بھی ہو. اس وقت رکوع کریں گے، رکوع کے بعد سجدہ کریں گے، سجدہ کے بعد قاعدہ کریں گے، قاعدے کے بعد سلام پھیریں گے. اس کو ترتیب کہتے ہیں. سمجھ نہیں بات؟ تو جس طرح نماز میں ترتیب ہے، ہر کام میں ہمارے پاس ترتیب ہے. اسی کا نام علم و ذکر ہے. اسی کا نام علم و ذکر ہے. علم و ذکر کے ذریعے سے ہر کام میں اس کی نیت، اس کا عمل، اس کی ترتیب، ہر کام میں. تو علم و ذکر ہمارے ہر کام میں چلے گا. تاجر کی تجارت میں بھی یہ چلے گا، زمیندار کی زمینداری میں بھی یہ چلے گا، عبادت کرنے والے کی عبادت میں بھی یہ چلے گا. تو وہ عبادت صحیح ہوگی، وہ تجارت صحیح ہوگی علم و ذکر کی وجہ سے. ہاں، اس لیے علم و ذکر کو خوب سمجھنا چاہیے، اس کو خوب کھول کے سمجھنا چاہیے کہ علم آئے گا تو امت کی جہالت ختم ہو جائے گی، ذکر آ جائے گا تو امت کی غفلت ختم ہو جائے گی. کفر کی 2 صفت ہے، ایک جہالت، ایک غفلت. یہ کفر کی صفت ہے. ہر کافر جاہل بھی ہوتا ہے، ہر کافر غافل بھی ہوتا ہے. یہ کافر اپنے خدا سے جاہل ہے، اس لیے تو خدا کو نہیں مانتا، اور اپنی ذمہ داری سے غافل ہے، اس لیے وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا. جہالت اور غفلت یہ کفر کی صفت ہے. اللہ نے ہم کو ایمان کی صفت دی. ہاں، غفلت کے مقابلے میں ذکر دیا، جہالت کے مقابلے میں علم دیا. یہ تبلیغ، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ نبی نے ہم کو علم دیا ہے. کیا دیا؟ عبادت کا علم دیا. جی ہاں، کھانے پینے کا علم دیا، پہننے اوڑھنے کا، ایسا کھاؤ، ایسا پیو، ہاں، ایسی شادی کرو، ایسا دفناؤ، ایسا سب چیزوں کا علم دیا. اس علم کی دعوت و تبلیغ ہے کہ وہ علم جو نبی نے دیا ہے وہ لو. جی ہاں، کیوں کہ اس علم کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. باقی جتنی ڈگریاں کوئی لے گا تو لے، منع نہیں ہے، ڈگری ہے نا، لیکن ڈگری کا تعلق موت سے پہلے ہے، موت کے بعد نہیں. کہ موت کے بعد بھی ہے ڈگری ختم. ضرورتیں ہیں، ڈگریاں ہیں، ضرورتیں ہیں کہ اس کا تعلق موت تک ہے، پھر ختم. اس کا تعلق موت کے بعد ہے، اور اصل فائدہ موت کے بعد ہی ہوگا. علم و ذکر کا اصلی فائدہ موت کے بعد ہوگا. سمجھنا ہی تو. اس لیے ہماری دعوت میں علم و ذکر ہے کہ دین سیکھو، دین کے پابند بنو، دین کے پابند ہونے کے دوسروں کو دعوت دو. اور یہ دین کی دعوت دینا یہ کیسے ہوگا؟ یہ اکرام سے، اخلاص سے. کیا ہوگا؟ اکرام سے، کہ دوسروں کا اکرام کرتے ہوئے، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، دوسروں کو حقیر سمجھ کر نہیں،
شمائل کی حدیثوں میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی تبلیغ کرتے تھے اس کو حقیر نہیں سمجھتے، یہ نکما آدمی ہے اس کو تبلیغ کرو. ایسے آپ جس کو بھی اللہ کی بات پہنچاتے تھے، جس کو بھی تبلیغ کرتے تھے، تو آپ اس کو حقیر و ہلکا نہیں سمجھتے، اس کی حیثیت کو ملحوظ رکھتے تھے. یہ بڑا آدمی ہے، اپنے خاندان کا بڑا ہے، اپنے ماحول کا بڑا ہے، تو اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کی بڑائی کا خیال رکھو. یہ اپنے علاقے میں محترم ہے، تم ان کے احترام کا خیال رکھو. جی ہاں، یہ نہیں کہ کچھ نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں. ہم ہر ایک آدمی کا درجہ پہچانو اور درجہ پہچان کر اس کو اسی درجے پر اتارو، اس سے معاملہ صحیح ہو جائے گا. یہ طریقہ سکھایا ہے. بات تو علم و ذکری کے لیے ہر ایک سے، جی ہاں، لیکن ہر ایک کا درجہ سمجھ کر، ہر ایک کی حیثیت سمجھ کر اور ہر ایک کی بھلائی چاہ کر. نبیوں کی دعوت میں ہوتا ہے کہ ہر ایک کی حیثیت بھی جانے، درجہ بھی جانے اور اس کا بھلا چاہے. تاجر میں اور نبی میں یہ فرق ہے. تاجر اپنا بھلا چاہتا ہے کہ مجھے نفع ہو جائے اس سودے میں. ہاں، یہ ہوتا ہے تاجر، اس سودے میں مجھے نفع مل جائے اور گاہک کو فائدہ ہو جائے. جی نبی جو ہے وہ لوگوں کا فائدہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کہ ان کا فائدہ ہو جائے، یہ کامیاب ہو جائے. باقی مجھے جو کچھ لینا ہے وہ ان سے نہیں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے. نہیں لینا. تاجر تو گاہک سے لیتا ہے. جی ہاں، نفع. تو نبی تاجر نہیں ہوتا. ماں وہ ہے المال، میرے اوپر یہ وحی نہیں ہوئی ہے کہ میں تاجر بنوں، مال جمع کروں. آپ کی نوعیت و حالت الگ ہے. وہ نبوت ہے، یہ تجارت ہے. تو نبی لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، دشمن کا بھی بھلا. ابو جہل کو کتنی دفعہ حضور نے دعوت دی. کٹر دشمن. حضور اس سے بہت بیزار تھے کیونکہ وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا. آپ بہت بیزار تھے اس سے، مگر آپ اس کو دعوت دے دیں. جب ملے جب دعوت دے. جب مقابلہ سامنا ہو گیا تو اس کو اقرار ابو الحکم، اس کو بعد میں ابو جہل ہو گیا تو اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، حکمت والا. ابو الحکم تو وہ کہتا تھا کہ ابھی تم مجھ سے نا امید نہیں ہوئے. یہ کہتا تھا کیونکہ میں تو کٹر ہوں، آپ کی بات چلنے نہیں دیتا، مانتا بھی نہیں ہوں، اور مجھ سے آپ نا امید نہیں ہوئے. تو نبی کیوں نا امید ہوگا؟ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے آپ اس کو دعوت دیتے تھے. کیوں؟ کہ اس کی بھلائی